ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور منافقوں کی یہ علامت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ پہلی بات تو یہ نماز کو اور ذکر کو الگ الگ سے ذکر کیا گیا، اور منافق کی یہاں پہ دو علامتیں بیان کی گئیں۔ پہلی علامت نماز کے لیے سستی سے کھڑا ہونا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، چاہے وہ ان کے لاشعور میں کہیں چھپی ہوئی کوئی بات ہو کہ وہ لوگوں کو متقی اور پرہیزگار دکھانا چاہ رہے ہوں۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ تو یہ ذکر کی غفلت کی وجہ سے ہی ان میں نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سستی اور کاہلی جو ان میں عبادت میں پیدا ہو رہی ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہی سبب ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ جو منافقت کی علامت ہے وہ ذکر بہت تھوڑا کر رہے ہیں۔ اگر وہ ذکر کثرت سے کریں گے اور اللہ اللہ کی ضربوں سے دل کو منور کریں گے تو ان کی ساری سستی ختم ہو جائے گی، ان کو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز بآسانی نصیب ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کی توفیق سے ان کو تہجد کی نماز بھی نصیب ہوگی، اور اس کے پڑھنے میں ان کو کوئی سستی نہیں ہوگی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ان نمازوں کے ادا کرنے میں مزہ آئے گا، ان کو قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ آئے گا، قرآن پاک کے سننے میں مزہ آئے گا، درود پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا، درود پاک کی محفلوں میں مزہ آئے گا، نعتوں کو سننے میں مزہ آئے گا، نعت سنانے میں مزہ آئے گا۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ کے ذکر کی برکتیں اس کی زندگی پر محیط ہو جائیں گی۔ اور اللہ پاک قرآن شریف مجید فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب حج کے تمام مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ تم جو مشرک لوگ ہو اپنے باپ کا، اپنے داداؤں کا ذکر کرتے ہو حج کے موقع پر، جبکہ حج کا موقع جو ہے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا ہے۔ حج کے موقع پر ذکر کیا کرو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا وقت ہے، تو تم مشرک اس موقع پر بھی اپنے بڑوں کے فضائل بیان کر رہے ہو، اپنے بڑوں کی فضیلت بیان کر رہے ہو۔ دین اسلام اس لیے تھوڑی آیا ہے، دین کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، دین کا مقصد ہی اللہ کا ذکر ہے، دین کا مقصد ہی دنیا میں اللہ کا ذکر قائم کرنا ہے۔ دین کے اس مقصد سے غافل ہو کے تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کر لیا تو تم نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ نہیں، اللہ کا ذکر صرف اللہ کا ہی ذکر ہے، اور کسی اور کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے ذکر کی تکمیل صرف اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے، تمہارے باپ داداؤں کے ذکر کرنے سے نہیں ہوتی کہ فلاں چودھری، فلاں 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 لیڈر فلاں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں جن سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ سے رکھنی چاہیے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ الذین آمنوا، جو مومن ہیں، اشد شدید کرتے ہیں، حبا للہ، اللہ سے حب، اللہ سے محبت، اللہ سے پیار، اللہ سے عشق۔ عشق محبت تبھی پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اپنی زبان میں بولوں کہ یار کا نام بار بار لینا چاہیے، انسان مسلمان مومن کے رومے رومے سے اس کا نام نکلنا شروع ہو جائے، اور ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ 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 پکارے، ہمارا پورا وجود اس میں اللہ کے ذکر میں ڈھل جائے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے عاشقوں کی، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام تو عشق و معاشقے کی باتیں کرتے ہیں اللہ سے، عشق و معاشقے کی باتیں جو صوفیہ کرام اللہ سے کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں اپنی طرف سے کی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو مومن ہیں یہ میرے عاشق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عاشق کا درجہ دیا ہے، فرمایا ہے الذین آمنوا، جو مومن ہیں، اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو عاشقوں کا مقام ہے، یہ کوئی اپنے طرف سے بنایا ہوا مقام تو نہیں ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں اپنے محبوب کے، اپنے معشوق کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اور اس کے ذکر کو، اس کی یاد کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے وجود میں بسا لیتے ہیں۔ یہی ذکر کا مقصد ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد کرے گا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کا ذکر کی برکت سے ہمارے دل میں اللہ کا عشق پیدا ہوگا، اور جب اللہ کا عشق پیدا ہوگا ہم ایمان کی کیفیت سے سرفراز ہو جائیں گے۔ ذکر کا جو مقصد ہے، جو اس کا انتہائی درجہ ہے، جو اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا عشق ہے۔ منزل و مقصود ہے ایک مومن کا کہ وہ اللہ کے عشق کو، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں، اپنے وجود میں بسا لے۔ یہ تمام باتیں ایمان والوں کے لیے کافی ہیں اگر وہ ذکر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں۔ ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، دوسرا ہوتا ہے ذکر نفی اثبات، اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر بھی ہے جو پاس انفاس میں کیا جاتا ہے، اور کلمہ طیب کا ذکر بھی ہے۔ صوفیہ کرام جب ذکر کی بات کرتے ہیں تو جو ابتدا کرتے ہیں وہ ذکر قلبی سے کرتے ہیں، اس میں اللہ اللہ سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ کم سے کم اللہ کا ذکر اللہ 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 کیا جائے۔ پھر اگر وہ
نیا ہے اور ابھی وہ اتنی اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ تہجد کی نماز ادا کر کے ذکر قلبی اللہ اللہ کر کے پھر فجر کی نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ، تو پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ ذکر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہترین ٹائم ہے عصر کی نماز کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اگر عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا تو بہترین ٹائم ہے مغرب کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کرے یا سونے سے پہلے کرے۔ اور ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ 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 دل میں کرے، زبان کو ہلائے بغیر۔ اور جو نیا بندہ ہو اگر وہ 5-10 منٹ بھی صبح کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ذکر اللہ 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 کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں اس کو اپنے وجود میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے آپ ایک حدیث سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو ہلکے پھلکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ذکر الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ذکر ان پر سے گناہوں کے بوجھ اتار دے گا، لہٰذا وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے ہو کے حاضر ہوں گے۔ ذکر کی برکت سے گناہ گار ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے، تو ذکر کرنے والے لوگ جو گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے وہ سب سے آگے نکل جائیں گے، پل صراط میں سے بھی نکل جائیں گے، حشر کے میدان سے بھی کامیاب ہو جائیں گے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہلکے پھلکے ہیں، ان کے اوپر گناہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت ذکر الہی میں گم ہیں، وہ بالکل پر نور ہو جاتے ہیں۔ آپ دوستوں سے عرض ہے کہ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ذکر کے بارے میں تلقین ہو، ان میں ذکر کرنے کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آسانی سے چل سکیں، شیطان سے نجات حاصل کریں، حرص ہوس سے نجات حاصل کریں، شیطان کی تمام مکاریوں سے نجات حاصل کریں۔ اس ذکر کی برکت سے وہ انسان بن جائیں، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم وہ انسان بنیں، با اخلاق، با کردار، محبت والے انسان بنے۔ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ ذکر کی برکت سے وہ مقام حاصل کر لیں انسانیت والا جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔